حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک دن یا ایک رات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر تشریف لائے تو آپ کو ابو بکر اور عمر سے ملاقات ہو گئی۔ سرکار نے پوچھا کہ ما اخرجکم ما فی بیوتکم ما فی ہذہ الساعہ، اے میرے صحابہ اس وقت گھر سے باہر؟ ابو بکر و عمر نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھوک نے ستا رکھا ہے، بھوک کی وجہ سے گھر میں سکون نہیں ہے تو ہم باہر نکلے۔ سرکار نے ان کو ساتھ لیا، چل پڑے۔ اب چلتے چلتے ایک انصاری صحابی کے گھر جا پہنچے۔ اس حوالہ سے دو نام آتے ہیں، یا تو ابو الحیثم بن الطیحانی کا گھر تھا یا حضرت ابو ایوب انصاری کا گھر۔ یہ دونوں قبیلہ انصار کے صحابی ہیں، زیادہ مشہور ابو ایوب انصاری ہیں۔ سرکار دو علیہ وسلم ابو بکر و عمر کو ساتھ لے کر، بھوک اور پیاس کی شدت کی حالت تھی، چلتے چلتے جب ابو ایوب انصاری کے گھر کے قریب پہنچے، آپ کی خوشبوئیں تو پہلے ہی گلی میں اور محلے میں پھیل جاتی تھی، تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں موجود نہ تھے، آپ کی اہلیہ موجود تھی۔ وہ باہر نکلی اور ویلکم کہا، مبارکباد کی اور بولا کہ آپ تشریف لائیں۔ سرکار نے پوچھا کہ آپ کے خاوند کہاں ہے؟ کہنے لگی میٹھا پانی نہیں تھا تو وہ ہمارے لیے میٹھا پانی لینے گئے۔ اتنی دیر میں جب سرکار اندر انٹر ہوئے تو ابو ایوب انصاری بھی تشریف لے آئے۔ جب آئے تو انہوں نے سرکار دو علیہ وسلم کو دیکھا تو کہنے لگے الحمدللہ ما احد الیوم اکرم اضیافا منی، کہنے لگے شکر ہے خدا کی ذات کا، اس وقت روئے زمین پر میرے سے بڑا خوش نصیب مہمان نواز کوئی بھی نہیں ہے۔ کائنات کا والی آج میرے گھر میں مہمان ہے، ابو بکر و عمر جیسا میرے گھر میں مہمان ہے۔ فرماتے دنیا بڑی بڑی مہمانیاں کر رہی ہوگی پر میرے جیسا مہمان نواز اس وقت کوئی بھی نہیں ہوگا، کائنات کی افضل ترین ہستیاں میرے گھر میں مہمان بیٹھے۔ بڑے خوش ہوئے، فوراً دوڑے اور کھجوروں کا موسم تھا، کھجور کا ایک خوشہ توڑ کے لائے۔ اس میں تینوں قسم کی کھجوریں تھیں، خشک کھجوریں بھی تھیں، تر کھجوریں بھی تھیں، اور آدھی کچی اور آدھی پکی خوبصورت۔ آپ کبھی ساون کے مہینے میں کھجوروں کو دیکھیں تو بڑا خوبصورت سا ماحول ہوتا ہے۔ یہ تینوں قسم کی کھجوریں درخت پہ ملتی ہیں۔ وہ ایک خوشہ توڑ کے کاٹ کے لے آئے، سرکار کے سامنے رکھا کہ یا رسول اللہ آپ اس کو تناول فرمائیں، اور انہوں نے چھری لی، جانے لگے۔ سرکار نے فرمایا ابو ایوب کوئی دودھ والا جانور ذبح نہیں کرنا، اب چھری لے کے جا رہے ہو تو صاف ظاہر ہے جانور ہی ذبح کرنا ہے، تو لہٰذا چونکہ بکریاں بھیڑاں اور یہ چھوٹے جانور بہت زیادہ عرب میں تھے، لوگ بکرا ذبح کرنے میں کوئی مشکل نہیں سمجھتے تھے، تو سرکار نے فرمایا دودھ والا جانور نہیں ذبح کرنا۔ خیر انہوں نے ایک بکرا ذبح کیا، گوشت بنایا، روٹی پکائی، سارا پروگرام بنایا، سرکار کے سامنے رکھا۔ سرکار نے پہلے کھجوریں کھائی تھیں، اب کھانا کھایا گوشت کے ساتھ۔ جب کھا کے بیٹھے نا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم کھا کے فرمایا ابو بکر عمر والذی نفسی بیدہ لتسألن عن ھذہ النعیم یوم القیامہ، ابو بکر عمر یہ جو ہم نے نعمتیں کھائی ہیں قیامت کے دن ان کا ضرور ہم سے سوال ہو۔ حالت کتنی شدت کی بھوک تھی، گھر میں بیٹھنا مشکل تھا، اتنی سخت ترین بھوک، ضرورت کے وقت بھی کھانا ملا پر اچھا کھانا ملا۔ سرکار دو علیہ وسلم فرمایا اللہ کی قسم اس کا بھی ہم سے حساب ہو۔ اتنا خوف خدا تھا اور اتنا فکر تھی۔ دوسرا بھی واقعہ صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے، حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں میں ایک دن دیگر صحابہ کے ساتھ ابو بکر صدیق کے ساتھ گئے۔ ابو بکر صدیق نے پانی مانگا تو آپ کی خدمت میں اتیا بماء و عسل، پانی دیا گیا آپ کو اس میں شہد ڈال کے۔ جب ابو بکر کے ہاتھ پہ وہ پیالہ رکھا نا، ابو بکر شدید روئے اور بہت زیادہ روئے، حتیٰ کہ اتنا روئے
کہ ساتھ بیٹھے صحابہ سوچنے لگے لگتا ہے ابو بکر صدیق بیمار ہو گئے۔ کافی دیر کے بعد ہوش آئی تو احباب نے پوچھا کہ ابو بکر روتے کیوں اتنی شدید؟ آپ نے فرمایا مجھے ایک وقت یاد آ گئی۔ وہ وقت کیا تھا؟ وہ فرماتے ہیں مجھے وقت وہ یاد آ رہا ہے کہ اذ رأیتہ یدفع عن نفسہ شیئا ولا ارى شیئا، کہتے ہیں میں سرکار کے ساتھ بیٹھا تھا اور سرکار کے پاس کوئی چیز آتی تھی، سرکار اس کو ہاتھ سے دھکا مارتے پیچھے کرتے، میں دیکھ نہیں رہا، میں سرکار کا انداز دیکھ رہا ہوں کہ سرکار کسی چیز کو پیچھے سے دھکیل رہے ہیں اور مجھے نظر نہیں آیا۔ میں نے سرکار سے پوچھا یا رسول اللہ یہ بات سمجھ نہیں آئی، آپ کسی چیز کو پیچھے کر رہے ہو، میں دیکھ نہیں رہا پر آپ تو دیکھ رہے ہیں، یہ کون سی چیز ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، فرمایا ابو بکر الدنیا تطولت لی فقلت الیک انی، دنیا لمبی گردن کر کے نا میری طرف آ رہی ہے، میرے قریب آنا چاہتی ہے، فتنہ ڈالنا چاہتی ہے، میں محمد اس کو دور کر رہا ہوں۔ اے دنیا تیرا پھندہ اور تیرا فتنہ محمد عربی پہ نہیں لاگو ہو سکتا، دنیا میری طرف لپک لپک کے آ رہی ہے، میں اس کو پیچھے پیچھے دھکیل رہا ہوں۔ تو فرماتے اس وقت میں نے یہ دیکھا دنیا بول اٹھی، اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بڑی بڑی دنیا کو اپنے فتنوں میں پھنسایا ہے پر آپ پہ میرا فتنہ چل نہیں سکا، دنیا بے بس ہو کے پیچھے رک گئی۔ ابو بکر کے ہاتھ میں جب یہ پیالہ آیا نا زاروں قطار روئے اور پوچھنے پہ یہ ساری بات بتا کے کہنے لگے مجھے خوف آ رہا ہے، ڈر آ رہا ہے کہ میں پانی پی رہا ہوں، اس پانی میں شہد ملا ہوا، شہد ملا ہوا پانی کتنا قیمتی ہے، کہتے ہیں مجھے خوف آ رہا ہے کہیں دنیا میرے اوپر غالب نہ آ جائے، کہیں میں دنیا دار نہ ہو جاؤں۔ اس شدید پیاس کے وقت پانی کا ایک پیالہ ملا، اس میں تھوڑا سا شہد ملا ہوا تھا، آپ نے فرمایا تو اتنی بڑی عیاشی ہے اور اتنی وسعت ہے، مانگا پانی ہے ملا شہد ہے، شربت ملا ہے، مجھے خوف آنے لگا کہ دنیا غالب نہ آ جائے، میرا رب نہ ناراض ہو جائے۔ اور جن لوگوں کے دلوں میں خوف ہے وہ کھاتے بھی اللہ کا خوف رکھتے ہیں اور پیتے بھی اللہ کا خوف رکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اللہ کے ہم امتحان میں پھنس نہ جائیں۔ دنیا بہت بڑا فتنہ ہے، بہت بڑے رنگ ہیں اس کے، بہت بڑے انداز ہیں اس کے، اس سے بچنا بہت مشکل ہے۔ اللہ کی توفیق ہو، اس کا کرم ہو، انسان بچ سکتا ہے ورنہ نہیں بچ سکتا۔ پر صحابہ کی اتنی خوبصورت زندگی، اتنی خوبصورت زندگی کہ انہوں نے دنیا کو اپنے اوپر غالب نہیں ہونے دیا، اس لیے آج بھی 14 صدیاں ہو گئے ان کا نام آئے تو کلیجے میں ٹھنڈ پڑ جاتی، ان کا انداز آئے، ان کی زندگی کی بات آئے تو انسان کو سکون پہنچتا ہے کہ یار کتنے عظیم لوگ تھے وہ۔ عظمت کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں، جس نے قربانی دی ہے اس نے عظمت پائی۔ دنیا کو اپنے اوپر جو ہے نا سوار نہیں کرنا، دنیا میں وقت گزارنا مجبوری ہے، ضرورت ہے، گزارنا چاہیے، دنیا کمانی چاہیے پر دنیا کو